بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل کے جو دن گزر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افضل ترین دن ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت اور برتری دی ہے۔ پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ان ایام میں جو نیک اعمال کرنے کے ہیں وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، مگر ان دنوں میں ایک ایسا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت ہی عظیم دن ہے، جو اللہ تبارک جس کی وجہ سے ان دنوں کو فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، وہ عرفات کے دن کا مبارک دن ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سب سے زیادہ گردنیں جو آگ سے آزاد کرتے ہیں وہ عرفات کے دن کرتے ہیں، جو اس کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگ کے چھٹکارے کا سوال کرے اور آگ سے، جہنم کی آگ سے پناہ مانگے۔ اسی طرح عزیز دوستوں اور ساتھیوں، علماء کرام نے اس حدیث کے بارے میں بتایا کہ یہ بشارت اور یہ بات عام تمام لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ حج پہ ہوں، چاہے حج نہ کرنے والے ہوں، اگر وہ اس مبارک دن میں، اس عظیم دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی آگ کا چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جہنم کی آگ کے چھٹکارے کا سوال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ انہیں ان لوگوں میں سے رکھے گا جن کی گردنیں عرفات کے دن آزاد کی جاتی ہیں آگ سے۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ اسی طرح محترم ساتھیوں، اس دن کی فضیلت میں حدیث میں کچھ اس طرح بھی آیا ہے کہ ان اللہ یباہی الملائکۃ باہل عرفات، کہ جو لوگ عرفات میں ہوتے ہیں، عرفات کے میدان میں، یہ ان کے لیے خاص ہے، یہ حدیث ان کے لیے خاص ہے جو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی رشک کرتے ہیں کس کی مجلس میں؟ فرشتوں کی مجلس میں اپنے بندوں پہ رشک کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے، یقول انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا، کہ دیکھو میرے بندوں کو جو کہ میری پکار پہ آئے ہیں اور حج اور عمرے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بلایا ہے، اس دعوت کو حاجی نے قبول کیا ہے اور لبیک اللہم لبیک توحید کا تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عرفات کے میدان میں سب کے سب جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، کہ بے شک میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو اس حدیث کو مسند امام احمد میں روایت کیا گیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جس کسی کو حج کرنے کا موقع نہیں ملا اس سال، اسے چاہیے کہ وہ بھی کثرت سے دعا کرے اور اس دن کا روزہ رکھے۔ اس دن کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ، کہ عرفات کے دن کا روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اس ایک روزے سے پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس دن کثرت سے دعا بھی کرے، کیونکہ یہ دن دعا کا دن ہے، بلکہ سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، جیسا کہ حدیث کے واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر،
کہ سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے عرفات کے دن جو دعا کی ہے وہ یہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اگر ان الفاظ پہ غور کیا جائے تو یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے الفاظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شریک ہے اس کی نفی ہے ان الفاظ میں۔ تو ایک آدمی، ایک مسلمان یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ الفاظ ہمارے لیے کس طرح دعا ہیں، جبکہ دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا اور مسئلے کا نام ہے۔ تو میرے بھائی، اس کا جواب یہ ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک دعا المسئلہ اور ایک دعا العبادہ۔ دعا العبادہ، دعا المسئلہ وہ دعا ہوتی ہے جس میں ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی سوال کرتا ہے، کسی بھی چیز کا سوال کرتا ہے یا کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے، اور دعا العبادہ وہ دعا ہوتی ہے جس میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور تسبیح بیان کرتا ہے۔ تو یہ بھی دعا میں شامل ہے، اس کو دعا العبادہ کہتے ہیں، اس کو دعا العبادہ کہتے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ دعا العبادہ جو ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، وہ دعا المسئلہ سے زیادہ افضل ہے۔ مگر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دونوں میں جمع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے الفاظ بھی بیان کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ یہ بہت عظیم الفاظ ہیں، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اس دن ایک مسلمان کو چاہیے کہ کثرت سے دعا کرے، خاص طور پہ جو عرفات کے دن کا آخری جو ٹائم ہوتا ہے، عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، یہ تو اس وقت تو صحابہ کرام اور تابعین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ، نیک بندے جو ہوتے تھے، وہ ان اوقات میں کسی کے ساتھ بھی گفتگو اور کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ خلوت اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، اس ایک مختصر سے دن میں اور ایک عظیم دن میں ایک مسلمان کا شیڈول اور اس کا جدول، اس کے اعمال کا جو جدول ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو انسان کو چاہیے کہ سحری کرے، سحری کے بعد فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اگر مرد ہے، اور اس کے بعد ہو سکے تو فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اشراق تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اور اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی پڑھے، کیونکہ میرے بھائیو، جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار کرتا رہے، ذکر و اذکار کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کے لیے پورے حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح عزیز دوستو ساتھیو، تھوڑا سا صدقہ و خیرات بھی کرے اور زیادہ بات چیت سے اور فضول بات چیت سے بچے، اور اسی طرح کثرت سے دعا کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور اسی طرح جو سوشل میڈیا ہے اس سے جتنا ہو سکے دور رہے، کیونکہ اس میں وقت کا ضیاع ہے اور حاصل اور وصول کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے صاف رکھے، کوئی ہر قسم کی دل کی بیماری سے دور رہے، چاہے وہ حسد ہے، چاہے بغض ہے، چاہے نفرت ہے، ہر قسم کی دل کی بیماری سے دور رہے۔ اور اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے اس عظیم دن، اور اسی طرح کثرت سے تکبیرات بھی کہے، کثرت سے تکبیرات بھی کہتا رہے، کیونکہ یہ بھی ان دنوں کے نیک اعمال میں سے ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔